اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک لسمیع الدعاء۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد سے نوازیں، بے شک آپ بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ حشر۔ سیکوینس کے لحاظ سے صورت نمبر 59 ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی ٹوٹل 24 آیات ہیں۔ اس میں منافقین اور یہودیوں کے رویے کو واضح کیا گیا ہے، مہاجرین اور انصار کی خوبیاں اور اوصاف بیان کر کے ان کا اچھا انجام بتایا گیا، اور اس صورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہے، اور قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی میں اللہ کی مصلحت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 7 سے 10 تک حکم فے اور مہاجرین و انصار کی صفات اور فضیلت بیان کی گئی، اور جلا وطن یہودیوں کی املاک کے متعلق حکم ہے۔ آیت نمبر 11 سے 15 تک منافقوں کی یہودیوں سے وفاداری اور ان کی بزدلی کے بارے میں اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 16 سے 17 تک منافقوں کی شیطان سے نسبت یعنی سملیرٹی اور دونوں کا انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 18 سے 20 تک ایمان والوں کو تقوی اور آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور جنتیوں میں اور جہنمیوں میں فرق واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 21 میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 22 سے 24 تک اللہ کی صفات کاملہ کو بیان کیا گیا۔ آئیں اب صورت کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا کہ سورہ حشر کب نازل ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اصل میں واقعہ کیا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر جتنے بھی قبائل تھے ان سب کا ایک معاہدہ کیا، یعنی ان سب کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا کہ کوئی قبیلہ کسی دوسرے پر دسترازی نہیں کرے گا، اور اگر مدینہ کے اوپر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو بیرونی حملے کے وقت سارے قبائل مل کر متحدہ طور پر اس کا دفاع کریں گے۔ اور مدینہ کے تمام قبیلوں نے اس معاہدے کی شرائط کو قبول کیا، اور یہودی بھی ان میں شامل تھے۔ لیکن ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف بدگمانیاں پھیلانا شروع ہو گئے، اور ہر طرح سے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانا شروع کر دیا۔ کبھی معصوم مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، کبھی کچھ یہودی مسلمان ہو جاتے اور 1-2 دن کے بعد دوبارہ مرتد ہو جاتے، یعنی عام مسلمانوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی غلط باتیں پھیلاتے اور اسلام کے متعلق لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے۔ یہودی اور منافقین اکثر آپس میں مل کر سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو مالی لحاظ سے تنگ کرتے کہ اگر کوئی ان سے ادھار مانگنے کی کوشش کرتا تو اسے یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ تم نے تو اپنا مذہب بدل لیا ہے، اب ہم تمہیں ادھار نہیں دیں گے کیونکہ تم بھروسے کے قابل نہیں ہو، پتہ نہیں کب اپنی بات سے مکر جاؤ۔ اور جو ان کے پہلے سے مقروض لوگ تھے اور وہ مسلمان تھے یا مسلمان ہو گئے، ان سے پیسوں کا تقاضا بہت بے رحمی سے کرتے تھے، مطلب ہر طریقے سے اسلام، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے۔ جنگ بدر کے وقت ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اور کافر ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور جس وقت جنگ ہو رہی تھی تب بھی مدینے میں افواہیں پھیلانی شروع کر دیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو بری طرح شکست ہوئی ہے، اور لشکر ابو جہل کی قیادت میں مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں نتیجہ ان کی امیدوں کے بالکل برعکس نکلا، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ قبیلہ بنی نذیر کا سردار اس کے بعد مکہ گیا اور وہاں اشتعال انگیز مرثیے پڑے جن پر کافروں کو دوبارہ حملہ کرنے پر اکسایا گیا، اور پھر مدینہ واپس آ کر اس نے اپنے دل کی جلن اس طرح نکالی کہ کچھ غزلیں اور اشعار کہنا شروع کر دیے جن میں مسلمان اور گھرانے کی عورتوں سے اظہار عشق ہوتا تھا۔ تو اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھیج کر اسے قتل کروا دیا۔ بنی نذیر کے سردار کے قتل کے بعد کچھ عرصہ تو یہود افسردہ رہے اور انہوں نے مزید کوئی فضول حرکت کرنے کی جرأت نہ کی، لیکن جب شوال 3 ہجری میں کفار نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر دوبارہ چڑھائی کی تو مدینہ کے دفاع کے لیے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوئے، حالانکہ
معاہدے کے لحاظ سے وہ اس کے پابند تھے، اور یہ معاہدے کی پہلی خلاف ورزی تھی۔ اس کے بعد جب جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا تو یہودی اپنی شرارتوں میں اور زیادہ بڑھ گئے، یہاں تک کہ قبیلہ بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک باقاعدہ سازش بھی کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی سازش پر کاربند ہوتے یا اس پر عمل کرتے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں پہلے سے خبردار کر دیا۔ تو ان حالات کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہ رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وقت دے دیا کہ تم لوگوں نے جو غداری کی ہے اب وہ میرے علم میں آ چکی ہے، لہٰذا 10 دنوں کے اندر اندر مدینے سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد تمہارے قبیلے میں سے جو کوئی شخص مدینے میں نظر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ان یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ میں 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، بس تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانو اور اپنے کیے پر ڈٹ جاؤ، اور ہرگز اپنا علاقہ نہ چھوڑنا۔ اس کے اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا محاصرہ کیا، اور ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ یہودی مدینہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ انہیں اجازت دی گئی کہ اسلحے کے علاوہ جو کچھ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اس طرح وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑنے اور برباد کرنے لگے، یعنی دروازے، کھڑکیاں، چھتیں، جو بھی لے جا سکتے تھے اسے اکھیڑ رہے تھے، اور جو ساتھ نہیں لے جا پا رہے تھے اسے بھی یہ سوچ کر توڑ رہے تھے کہ بعد میں مسلمانوں کے کام نہ آئے۔ تو اللہ نے اس چیز کو عقل والوں کے لیے بطور عبرت پیش کیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی املاک تباہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح شر پسند یہودیوں سے مدینے کو پاک کروا لیا گیا۔ ان میں سے صرف 2 لوگ تھے جو مسلمان ہو کر مدینہ ٹھہرے، باقی پورا قبیلہ شام اور خیبر کی طرف چلا گیا۔ اور یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس میں انہی حالات سے متعلق احکامات اور ہدایات دی گئی ہیں۔ منافقین کے کردار اور رویے کو واضح کیا گیا ہے، اور ان کے مقابلے میں مہاجرین اور انصار کے رویے کی تعریف کی گئی ہے۔ آخری رکوع میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور روز حساب کے لیے تیاری کی تلقین کی گئی ہے۔ یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کی تاکید فرمائی اور وضاحت کی گئی کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی نیک اور برے لوگوں کا انجام مختلف ہوگا۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت اور ہیبت کو ایک پہاڑ کی مثال کے ذریعے واضح کیا گیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کی گئی، جیسے گلدستے میں پھول سجائے جاتے ہیں۔ اور سورت کی آخری 3 آیات کی فضیلت کے حوالے سے حدیث میں ملتا ہے کہ جو کوئی فجر کے بعد یا مغرب کے بعد ان آیات کو پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پورا دن یا پوری رات۔ اس صورت میں مال فے کے متعلق بتایا گیا، یعنی اس کے مصارف۔ مال فے ایسا مال ہوتا ہے جو غنیمت کے طور پر حاصل ہو، لیکن اس کے لیے کوئی جنگ یا جہاد نہ کیا جائے، یعنی کوئی لڑائی وغیرہ کے بغیر جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے 7 مصارف بتائے گئے۔ نمبر 1 اللہ کے لیے، نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے لیے، نمبر 4 یتیموں، نمبر 5 مسکینوں، نمبر 6 مسافروں، اور نمبر 7 مہاجرین جو بہت زیادہ غریب تھے۔ اس کے بعد یہودیوں کے حوالے سے ایک بات آئی آیت نمبر 13 میں کہ یہودیوں کے دلوں میں یا اہل کتاب کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں سے یہ لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور اسی ڈر کی وجہ سے کافی غلط کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں شیطان کے حوالے سے ایک جملہ آتا ہے کہ وہ انسان کو بہکاتا ہے، کفر پر اکساتا ہے، اور جب انسان کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو تم سے بری ہوں اور میں تو تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی شیطان کے حوالے سے بھی جملہ آیا انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو سارے جہانوں کے رب اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 19 میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، اپنی آخرت بھول جاتے ہیں۔
اور پھر آیت نمبر 21 میں ایک بہت زبردست مثال پیش کی گئی قرآن کی عظمت اور اس کی ہیبت بتانے کے لیے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس کی ہیبت سے دبا اور پھٹا جاتا۔ اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اب اس صورت کے احکامات کے حوالے سے آیات نمبر شیئر کر لیتی ہوں۔ آیت نمبر 7 میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ کہ جو تمہیں اللہ کا رسول عطا کریں اسے پکڑ لو، یعنی جو حکم دیں اسے فوراً قبول کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس چیز سے وہ منع کریں، جس کام سے روکیں تو رک جاؤ۔ اور پھر حکم ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، یعنی ایک آیت میں 2 دفعہ آیا ہے اتقوا اللہ واتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ساتھ میں یہ نصیحت کی گئی کہ ہر جان کو چاہیے کہ وہ اپنی کل یعنی آخرت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں خبردار رہے، یعنی وہ جانے کہ وہ کل کے لیے کیا کما رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھتا ہے جو عمل بھی تم کرتے ہو۔ اور پھر آیت نمبر 19 میں حکم ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ یا نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کی اپنی جانوں سے غافل کر دیا، وہ اپنے انجام کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ حشر کا خلاصہ اور اس کے حوالے سے کچھ اہم آیات اور احکامات۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔